کر کے اللہ کی بارگاہ میں لگانے والا دل، دنیا کے تمام تر توقعات سے ہٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا جو دل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ اور یہی وہ ابدیت ہے کہ انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دے۔ پھر آواز آتی ہے، دیکھیں کتنے پروٹوکول کے ساتھ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نوازا گیا۔ آپ اس ماحول میں دیکھیں، ان سختیوں کو دیکھیں، ان تکالیف کو دیکھیں، ان پریشانیوں کو دیکھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سہارا عطا فرما رہا ہے، اپنے پاس بلایا اور پورے پروٹوکول کے ساتھ بلایا۔ دل کو دھویا گیا باقاعدہ طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، زمزم کے پانی کے ساتھ۔ اور یقین جانیں زمزم اس ذوق سے بھی پیا جائے کہ یہ وہ پانی ہے کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو دھویا گیا تو پینے کا اور لطف آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دل دھو دیا گیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، جبرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آتے ہیں، محبت سے اٹھاتے ہیں، براق پہ سوار کرتے ہیں، پھر دوران راستہ مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بیت المقدس کے اندر وہاں پہ تمام انبیاء کا جلسہ منعقد ہوتا ہے، مختلف انبیاء اپنی اپنی تقاریر کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریر کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ تقریر کرتے ہیں، اور صدارتی خطبہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تمام انبیاء کی امامت کرتے ہیں، اور امامت کا شرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتا ہے، پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر اس سے آگے۔ یہ ساری رفتیں، اس کی بنیاد پیچھے کیا ہے؟ وہ ہے عزیمت کی داستان۔ اور آج بھی جو بندہ، بڑی محبت سے یہ بات کروں گا، آج بھی جو بندہ اللہ کی محبت میں بڑھتا چلا جائے کسی کی پرواہ کیے بغیر کہ کون کیا کہہ رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا سارا ماحول سامنے رکھیں، پھر مصائب کو سامنے رکھیں، اور پھر حضور کے تبسم کو بھی سامنے رکھیں کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، جس نے جو کہا اس کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پہ معاف کریں، لا تثریب علیکم اليوم، تم نے ستا لیا جو ستانا تھا لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس بنیاد پر اللہ یہ رفعت عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس واقعہ کے اندر جو امت کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشاہدات کروائے گئے، ان مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ یہ تھا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، جنت میں دیکھا، معراج کی رات جب مجھے سیر کروائی جا رہی تھی تو میں نے جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے۔ اندازہ لگائیں، اکثر غریب تھے۔ اب یہ کیوں ہے؟ اور قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اصل میں مال کی جو محبت ہے یا جو مال کا نشہ ہے، یہ انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ روایت بھی بخاری کی ہے، اور بخاری شریف کے اندر یہ ایک روایت اگر اس پہلو کو دیکھا جائے کہ غریب لوگ سب سے پہلے ایمان کی طرف آتے ہیں۔ ہرقل کا جو انٹرویو ہے، ہرقل کا اور حضرت ابو سفیان کا انٹرویو، یہ بڑا دلچسپ ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ اس انٹرویو کے اندر ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوچھا تھا کہ اس محمد کو ماننے والے مالدار ہیں یا غریب ہیں؟ یعنی مکہ میں جو اعلان نبوت ہوا ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے زیادہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا تھا کہ حضور کو ماننے والے کثرت کے ساتھ غریب لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں۔ تو ہرقل بادشاہ نے اس وقت یہ اس پر رائے دی تھی کہ نبی کو سب سے پہلے ماننے والے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ امیروں کا تکبر آڑے آ جاتا ہے کہ ہم ہدایت کو کیسے قبول کریں۔ یعنی مکہ کے جتنے وہاں پہ وڈیرے تھے، انہوں نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر طعن و تشنیع کی، ابو جہل نے کی، ابو لہب نے کی، بہت ساری مخالفتیں کی، مگر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہیں، بلکہ غریب سے بھی آگے ایک غلام ہیں اور کسی کے غلام ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا ہے، جو مالک ہے، وہ حضور کا مخالف ہے۔ اور اس کیفیت کے اندر آپ اندازہ لگائیں، اس کیفیت کے اندر ایمان لانا یہ کتنی بڑی جرت کی بات ہے۔ اور پھر اللہ نے اعزاز بھی تو دیا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا تو مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور یہ آپ کے غلام بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ یہ اعزاز محنت سے ملتا ہے، ہم بغیر محنت کے اعزاز لینا چاہتے ہیں۔ ایک غلام ہے مگر غلامی کی حالت میں محمد عربی کو قبول کر رہے ہیں، اسلام کے نظام کو قبول کر رہے ہیں، اللہ نے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا۔ تو اس روایت کے اندر ایک تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے کثرت کے ساتھ غریبوں کو جنت میں دیکھا۔ نمبر 2، میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا شب معراج، تو وہاں عورتیں زیادہ تھیں، عورتیں زیادہ تھیں۔ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عورتوں سے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ جملہ بھی ان کو بتایا کہ میں نے جہنم میں کثرت کے ساتھ عورتوں کو دیکھا ہے۔ خواتین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پر؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ناشکری بہت کرتی ہو، جھگڑالو ہو، اپنے شوہروں کی ناقدری کرتی ہو، بہت ساری باتیں کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو ہماری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے یہ یہاں پر اشارہ ہے کہ اگر جنت میں جانا چاہتی ہیں تو وہ اس انداز کے ساتھ زندگی گزاریں جو اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے۔ اور بشارت ہے، اتنی بڑی بشارت ہے ہماری بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو عورت فوت ہو اور فوت ہونے کے بعد اس کی میت ابھی گھر میں پڑی ہو، میت ابھی گھر میں پڑی ہے، اور اس کا شوہر صرف اتنی گواہی دے دے کہ میں اپنی بیوی کی زندگی سے راضی ہوں، بیوی کے رویے سے راضی ہوں، بیوی کے انداز سے راضی ہوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس عورت کی میت گھر میں پڑی ہو اس کا شوہر صرف اتنی گواہی دے دے کہ میں اس سے راضی ہوں، میت ابھی گھر میں پڑی ہوتی ہے، اللہ اس سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ یعنی یہ انداز ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت سنن نبی داؤد شریف کے اندر ہے، فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، جو اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ یہ مجھے جب مشاہدہ کروایا گیا تو میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے اور اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے۔ اب لوگوں کے گوشت کھانے سے کیا مراد ہے؟ غیبت کرتے، پیٹھ پیچھے ان کی بغیر کسی مصلحت کے غیبت کرنا،
تاکہ اس کے رتبے کو کم کیا جائے۔ نمبر 2، حضور فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے، جو دنیا کے اندر لوگوں کی عزتوں کا خیال نہیں کرتے تھے، ان کو پائمال کرتے تھے، ان کی عزت کو وہاں پر تماشا بنا کے رکھا ہوا تھا، اور پیٹھ پیچھے یا کسی بھی انداز کے ساتھ کسی کی عزت سے کھیلا کرتے تھے۔ آج جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب یہ مسلط کر دیا ہے کہ ان کے ناخن تانبے کے کر دیے ہیں، اور جب تک یہ جہنم میں رہیں گے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو یہ اسی طرح نوچتے رہیں گے۔ اب اس سے ایک بات یہ پتہ چلی، یہ مشاہدہ کیوں کروایا؟ امت کو بتایا تاکہ اپنی زبانوں کی حفاظت کی جائے، کسی کی عزت سے نہ کھیلا جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کی چگلی نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک اور حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس رات مجھے معراج ہوئی اور میرا گزر ایسے افراد سے ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے، یعنی بڑے بڑے پیٹ تھے، اور ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے، اور جو ان کے پیٹوں کے باہر سے باقاعدہ نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبریل عرض کرتے ہیں، حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، یعنی سود کے معاملے کے اندر وہ کمزور، یعنی جو ہے نا وہ انداز یہ اختیار کرتے تھے کہ اپنا پیسہ سود پہ دیتے، پھر سود لیتے، اور بلکہ دوسری روایت کے اندر تو سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، ان تمام پر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا گزر چند لوگوں سے ہوا کہ میں نے دیکھا معراج کی شب کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے جیسا کہ پہلے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز چھوڑنے والے ہیں، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ ایک اور روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ حضور نے فرمایا رأیت لیلۃ اسری بہ رجال، کہ میں نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ کینچیوں سے، اور وہ بھی جہنم کی کینچیاں یعنی گرم کینچیاں، ان سے کاٹے جا رہے تھے۔ قلت من ہؤلاء یا جبریل، حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں ہؤلاء خطباء من امتک، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو خطبہ دیتے ہیں، جو لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، جو نصیحت کرتے ہیں۔ یامرون الناس بالبر، جو لوگوں کو تو نیکی کی بات کرتے تھے مگر ان کی اپنی پوزیشن کیا تھی؟ وَيَنْسَوْنَ أَنفُسَهُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، یعنی لوگوں کو نیکی کی بات کرنا مگر خود اس بات پہ عمل نہ کرنا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور وہ کتاب بھی پڑھتے تھے، کیا انہیں عقل نہیں ہے؟ تو گویا کہ اس روایت کے اندر بے عمل خطیب، ان کے حوالے سے یہ مشاہدہ کروایا گیا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ایک مبلغ بھرپور کوشش کرے کہ سب سے پہلے جو بات وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ اس بات پہ خود بھی عمل کرے۔ اگر غیر ارادی طور پر کوئی عمل ہو جائے یہ ایک الگ بات ہے، وہ ہر انسان غلطی کر جاتا ہے، یعنی کوئی انسان کامل نہیں ہوتا،
لیکن ارادتاً غلطی کرنا، یعنی خطبہ بھی دے، خطبہ حیا پہ دے، خود بے حیائی کرے، خطبہ دے اس بات پہ کہ لوگوں کی چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، خود اس کام میں مصروف ہو جائے، خطبہ یہ دے کہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا، خود ظلم کرنے لگ جائے، خطبہ اس بات پہ دے کہ تم نے رزق حلال کھانا ہے، خود رزق حرام کی طرف مشغول ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں ان خطباء کے لیے، مبلغین کے لیے ہیں کہ جو لوگ اپنے دیے ہوئے خطبے پہ عمل نہیں کرتے۔ اب یہ واقعہ معراج، اس کے اتنے پہلو ہیں کہ جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ یعنی ایک پہلو تو یہ مختصر 3 پہلو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ ایک پہلو یہ ہے کہ خدا کی قربت کیسے ملتی ہے۔ آج بھی اگر میں اور آپ عبدیت کے دائرے میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں عبد بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا پورا جسم، اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں گم کر دینا، اپنی خیالات اللہ کے سامنے جھکا دینا، اپنی سوچ اور فکر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، پہلے یہ متعین کرنا کہ یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، اگر صحیح ہے تو اس کا پھر باقاعدہ طور پر آگے بڑھانا، حق بات پہ عمل کرنا، باطل نظریے کو نہ اپنانا ہے، نہ لوگوں کے سامنے باطل نظریے کو پیش کرنا ہے، معاملہ فہمی کے حوالے سے قرآن و سنت کے مفہوم کو سمجھنا اور سنت کی کشتی میں سوار ہونا، تاکہ بندہ، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو سنت ہے یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا جو بچ جائے گا، جو اس میں سوار نہیں ہوگا وہ ڈوب جائے گا۔ تو یہ تمام پہلو ہیں جو انسان کے اندر عبدیت کی کیفیت کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس معراج کی رات یہ کیفیت عطا فرمائے کہ ہم اس کے صحیح معنوں میں عبد بن سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قربت خاص ہمیں میسر آ سکے، وہ رونقیں نصیب ہوں، وہ عزتیں نصیب ہوں جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ خاتمہ اللہ ایمان پہ فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔